تو اس کا جواب عرض کر دیا تفصیل کے ساتھ، مختصراً یہ ہے کہ کسر نفسی کرتے ہوئے۔ پھر اعتراض یہ ہوا تھا کہ اچھا بھائی کسر نفسی کرتے ہوئے انہوں نے حمد نے ذکر کی، لیکن یہ کتاب بے برکتی ہے، قافیہ میں برکت نہیں ہے۔ اور اعتراض یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کام کی ابتدا میں حمد بجا نہ لائی جائے تو وہ کام اقطع و ابتر ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر حدیث پہ عمل نہیں کیا گیا تو یہ کتاب اقطع و ابتر ہے، یعنی نامکمل ہے، بے برکتی ہے۔ اس کا جواب دیا کہ حدیث شریف کے اندر حمد بجا لانے کا ذکر ہے، تو اتنے بڑے امام سے یہ ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے حمد بجا نہ لائی ہو، یقیناً انہوں نے زبان سے حمد ضرور ادا کی ہوگی، لہذا حدیث پاک پر بھی عمل ہو گیا۔ پھر اس کے اوپر ایک اور اعتراض تھا کہ کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث کی جاتی ہے علم النحو میں، تو حضرت نے احوال کی بحث ہی نہیں شروع کی، بحث شروع کر دیا کلمہ اور کلام کی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ بھی میں نے عرض کر دیا تفصیل کے ساتھ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی احوال ظاہر ہے کلمہ کے یا کلام کے بیان کرنے تھے، تو اس وقت تک کسی کی حالت بیان نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی اصل کی حالت کو بیان نہ کیا جائے اور اس کے بارے میں بحث نہ کی جائے۔ تو چونکہ کلمہ اور کلام کے حوالہ سے احوال سے بحث ہوتی ہے، تو احوال سے تبھی بحث ہو سکتی ہے جب کلمہ اور کلام کو سمجھ لیا جائے۔ یہ بھی تفصیل کے ساتھ اعتراض کا جواب ہو گیا تھا۔ پھر ایک اور اعتراض ہوا تھا، اچھا بھائی کلمہ تو توجہ بھائی کلمہ تو غیر مفید ہوتا ہے اور کلام مفید ہوتا ہے، تو یہ کیسی کتاب ہے کہ انہوں نے کلام غیر مفید سے اس کا آغاز کیا اپنی کتاب کا؟ تو چاہیے یہ تھا کہ کلام مفید سے آغاز کرتے ہیں، صحیح ہے نا؟ ادھوری بات سے اگر آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے یا کتاب کا آغاز کریں گے تو دیکھنے والا پڑھنے والا یہی سمجھے گا کہ بھائی یہ کتاب یہ ادھوری ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا تھا کہ بات اس طرح ہے کہ جو کلام ہے، کلام تو تبھی سمجھ میں آئے گا نا، کلام مشتمل ہوتا ہے کلمات پر، کلام مشتمل ہوتا ہے کلمات پر مشتمل ہوتا ہے، تو جب تک آپ کلام میں آنے والے کلمات کو نہ سمجھیں گے تب تک آپ کو کلام سمجھ میں نہیں آ سکتا، صحیح ہے نا؟ کلام کم از کم 2 لفظوں پر اور 2 کلمات پر مشتمل ہوتا ہے مع الاسناد کے، ٹھیک ہے نا؟ الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، اسناد کے ساتھ 2 کلمات پر جو گفتگو مشتمل ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کلام کے اندر کم از کم 2 کلمے ہوتے ہیں، تو کلام سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم کلمات کی بحث کو نہ سمجھ لیں۔ اس لیے صاحب کتاب نے الکلمات سے کلام کا آغاز کیا، صحیح ہے؟ اچھا، اس کے اوپر پھر ایک اعتراض تھا، اس کے اوپر ایک اور اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ بھائی یہ جو کلمہ اور کلام ہے، کلمہ اور کلام ہے، یہ تو مشتق ہیں، کس سے؟ کلمن سے مشتق ہیں۔ کس سے مشتق ہیں؟ کلمن سے مشتق ہیں، اور کلمن کا معنی ہوتا ہے ای جرحن، یعنی زخم لگانا، صحیح ہے؟ زخم لگانا اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو جبکہ کلمہ کے اندر تو زخم نہیں لگتا، میں نے ایک کلمہ بولا تو کیا آپ کا کوئی ہاتھ پھٹ گیا، کچھ چھد گیا آپ کا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ تو کلمہ اور کلام مشتق ہیں کلمن سے، کلمن کے معنی ہے جرحن، جرحن کے معنی ہوتے ہیں زخم لگانا، اور جرحن زخم کو کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آپ اور میں جب کلام کرتے ہیں تو کوئی کٹ تو نہیں لگ جاتا، کوئی زخم تو نہیں آ جاتا بات سن کر؟ تو جب نہیں آتا تو پھر کلمہ اور کلام کلمن سے کیسے مشتق ہوئے؟ ہم نے بتایا کہ بھائی دیکھو کہ جس طرح تلوار کے زخم کا اثر ہوتا ہے، تلوار کے زخم کا اثر ہوتا ہے، اثر کیا ہے؟ وہ تکلیف۔ اثر کیا ہے مولانا؟ وہ تکلیف ہے۔ کیا ہے؟ تکلیف۔ جب زخم لگتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔
تو یہ تلوار کے زخم کی تاثیر ہے، تلوار کے زخم کی تاثیر ہے۔ تاثیر کیا ہے؟ تکلیف، درد۔ تو جب کلمہ بولا جاتا ہے تو زخم تو نہیں لگتا مگر تکلیف ہوتی ہے، مگر تکلیف ہوتی ہے، یا اس سے انسان اچھائی محسوس کرتا ہے، بہتری محسوس کرتا ہے جب کوئی آپ کسی کو دلاسا دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے چونکہ زخم کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے اور وہ ہے تکلیف، تو کلمہ کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے، وہ ہے تکلیف، تو اس وجہ سے اس کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک شعر عرض کیا گیا تھا اس کے اوپر، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزوں کی انیوں کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کا لگایا ہوا زخم نہیں بھرتا، یعنی بہت دیر کے ساتھ بھرتا ہے، جب دل میں بات بیٹھ جاتی ہے، گرہ لگ جاتی ہے، پھر وہ زخم دور نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ شعر مبارک ہے، یہ آپ کا فرمان ہے، آپ کی حکمت اور نصیحت بری یہ بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ کسی کو کوئی ایسا کلمہ نہ بولیں کہ جس سے اس کا دل دکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے یہ استدلال کیا گیا تھا کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان کو جراحت کے ساتھ تعبیر کیا گیا تھا، مطلب وہی ہے، استدلال کیا گیا کہ جس طرح زخم کا اثر تکلیف دیتا ہے اسی طرح زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی تکلیف دیتے ہیں۔ آج آگے پڑھیں گے بھائی، عبارت پڑھیں گے بھائی، تیار کر کے آئے ہیں؟ ہاں نہیں، آگے والی پڑھیں گے عبارت، تیار کر کے آئے تو۔ والکلم بکسر اللام جنس لا جمع کتامر و تامرۃ بدلیل، قوله تعالی الیہ یصعد الکلم الطیب، وقیل جمع حیث لا یقع الا علی الثلاث فصاعدا، والکلم الطیب مؤول ببعض الکلم، واللام فیہا للجنس والتاء للوحدة ولا منافة بینہما لجواز اتصاف الجنس بالوحدة، والواحد بالجنسیت یقال هذا الجنس واحد وذلك الواحد جنس، ويمكن حملها على العهد الخارجي بإرادة الكلمة المذكورة على ألسنة النحاة، ٹھیک ہے جی، او کما قال۔ والکلم بکسر اللام، اچھا بھائی توجہ کیجئے، لفظ الکلم پر بحث ہے، لام کے کسرہ کے ساتھ، لفظ الکلم جو یہاں پر استعمال ہوا نا، میری طرف دیکھیے بھائی، لفظ الکلم استعمال ہوا، اس میں تین باتیں ہیں، الکلم پر تین باتیں ہیں۔ نمبر ایک، الکلم پر الف لام کون سا ہے؟ نمبر دو، لام کے کسرہ کے ساتھ الکلم یا الکلمۃ، لام کے کسرہ کے ساتھ الکلم، یہ کیا ہے؟ جنس ہے یا جمع کا صیغہ؟ میرے اس بار میں سے میں نا وہ چھالے پڑے ہوئے، اس لیے مجھے کوئی تکلیف ہو رہی بولتے ہوئے، بات سے میں آ رہی ہے؟ لفظ الکلم جنس ہے یا جمع، یہ بھی اختلاف ہے۔ اس پہ آنے والا جو شروع میں الف لام ہے اس پر بھی اعتراض ہے، یہ الف لام کون سا ہے؟ نمبر دو، لام کے کسرہ کے ساتھ الکلم یا الکلمۃ ہو، ٹھیک ہے، تو
یہ جنس کا صیغہ ہے یا جمع کا صیغہ ہے، یہ دوسری بحث ہے اس لفظ کے اوپر۔ تیسری بحث ہے اس کے آخر میں جو تا آ رہی ہے، جس کو تائے مدورہ بھی کہتے ہیں، گول تا، اس کو تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، اس کو تائے مربوطہ، یہ مربوط ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے، یہ تائے مربوطہ بھی ہے۔ یہ جو تائے مدورہ ہے، تائے مربوطہ ہے، یہ تا کون سی ہے؟ یہ تا کون سی؟ یہ تین بحثیں ہیں بھائی۔ نمبر ایک، الف لام کون سا ہے؟ نمبر دو، لام کے کسرہ کے ساتھ الکلیم صیغہ کون سا ہے، جنس کا ہے یا جمع کا ہے؟ نمبر تین، اس کے آخر میں جو تائے مدورہ ہے، تائے مربوطہ ہے، یہ تا کون سی ہے؟ اس پر تین بات سے ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اور ملا جامی رحمہ اللہ تعالی نے الکلیم کی بحث کرتے ہوئے، چاہیے تو یہ تھا کہ بحث کرتے لفظ ال پر کہ یہ الف لام کون سا ہے۔ ملا جامی رحمہ اللہ نے لفظ الف لام پر بحث نہیں یہاں پہ کی، انہوں نے یہاں پر ابتدا کی ہے بحث کرتے ہوئے کالیمن کے لفظ کے اوپر کہ کالیمن کا لفظ کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ دیکھو پہلے لفظ کلیم آ رہا ہے کہ ال آ رہا ہے؟ کیوں جی قاری صاحب؟ پہلے ال آ رہا ہے نا، الکالیم یا الکالیمۃ، تو پہلے ال آ رہا ہے، تو الف لام کی بات ہوتی کہ الف لام کیا ہے۔ ملا جامی نے کیا کیا کہ انہوں نے دوسرے نمبر پہ آنے والے لفظ یعنی کالیمن کے اوپر بات کی کہ کالیمن کا لفظ کیا ہے، جن سے کہ جمع ہے۔ بات میں آ رہی ہے؟ تو ال کو چھوڑ دیا، ابتدا کہاں سے کی؟ کالیمن سے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آنکھیں بند نہ کیا کرو میری کلاس میں بیٹھ کر، میں نے آپ کو 1000 مرتبہ کہا، آپ کو تو سمجھانا ہوتا ہے، یہ تو سرپرست ہی فرما رہے ہیں اور آپ آنکھیں بند کرنے لگ جاتے ہیں۔ سیدھے ہو کے بیٹھو۔ اچھا کیا کہہ رہا تھا میں؟ الکالیم لفظ ہے نا، تو چاہیے تھا کہ پہلے ال پہ بحث کرتے، پھر کالیم پہ بحث کرتے، پھر تا پہ بحث کرتے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ال کی بحث سے آغاز نہیں کیا، لفظ کالیم کی سے انہوں نے سبق کا آغاز کیا اور بحث کا آغاز کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا کیا جواب ہے بھائی؟ دیکھو جو لفظ کلیم ہے نا، کلیم ہے، اصل میں یہ لفظ معروض ہے، یہ لفظ پیش کیا گیا ہے۔ لفظ جو اصل لفظ ہے نا جس پہ بحث کرنی تھی وہ لفظ کلیم ہے، اور اس کے ساتھ ال بھی عارض ہے اور آگے تائے مربوطہ بھی عارض ہے۔ عارض کا مطلب پیش آ جانے والا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ اصل لفظ ہے کالمون، ال بھی عارض ہے اور آخر میں جو گول تا آ رہی ہے تائے مدورہ، تائے مربوطہ، وہ تا بھی کیا ہے؟ عارض، پیش آنے والے، لاحق ہو جانے والے، مل جانے والے۔ اصل لفظ کیا ہوا؟ کالمون۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل لفظ کیا ہے؟ کالمون۔ تو اصل ہے کالمون، ال اور گولتا یہ ہے عارض، پیش آ جانے والے۔ تو امام جامی رحمہ اللہ تعالی نے اس بحث کا آغاز اصل سے کیا ہے کہ پہلے اصل کو سمجھو، پھر جو اس کے ساتھ عارض ہوئے ہیں، پھر جو اس کے ساتھ لاحق الفاظ ہوئے ہیں، پھر ان کی بحث کی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی کر یابے صاحب؟ کیوں جی کیم صاحب؟ اچھا، اب یہاں سے ایک نقطہ سمجھ میں آ گیا۔ اب ایک بات یہاں سے، ایک اخلاقی اعتبار، ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا جو اصل مقصود ہے وہ کیا ہے؟ وہ معرفت تو ہے، معرفت خدا بندی ہے، اور معرفت تب تک کامل اور تام نہیں ہو سکتی، معرفت الہی تب تک کامل اور تام نہیں ہو سکتی جب تک کہ اخلاق تام نہ ہو جائے۔ خلق تام ہوگا تو معرفت الہی تام ہوگی۔ اسی لیے اساتذہ کتابیں پہلے پڑھاتے ہیں اور صوفیاء پہلے منزلیں طے کرواتے ہیں، پہلے ادب سکھاتے ہیں۔ استاذ پڑھانے سے آغاز کرتا ہے، صوفی منزل طے کروا کے ادب سے وہ آغاز کرتا ہے کہ ادب سیکھنے کے بعد جب علم کو سیکھا جاتا ہے تو پھر دل مجلہ اور مصفہ ہو جاتا ہے۔
یہ صوفیاء کا طریقہ ہے میرے بھائی، سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ تو اس لیے یہاں سے جو ہمیں سبق ملا اس نقطے سے، کیا نقطہ میں نے اٹھایا کہ لفظ ہے الکلمۃ، لفظ ہے الکلمۃ، چاہیے تھا ال سے بحث ہوتی، پھر کلیم پہ بحث ہوتی، پھر تا پہ بحث ہوتی، ملا جامی نے ال کو چھوڑ دیا اور کلیم سے بات کی جو دوسرے نمبر پر آیا۔ کیوں؟ اس کا جواب میں نے یہ دیا، ال بھی عارض، آخر میں تائے مربوطہ بھی عارض، اصل کیا ہے؟ اصل ہے لفظ کلیم، اصل ہے لفظ کلیم۔ تو لہذا جب آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو پہلے اصل مقصود سامنے رکھا جاتا ہے کہ آپ کا مقصود کیا ہے۔ آپ کسی کے پاس جائیں اور آپ اپنا سفر نامہ شروع کر دیں، یہاں سے نکلا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا، آپ اصل مقصود نہ بتائیں تو پریشانی ہوگی۔ آپ فون اٹھاتے ہیں، ہیلو، پہلے یہ کیا حال چال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے؟ نہیں، اصل مقصود کیا ہے کہ کون بات کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ جاتے ہی ہم اگر آپ کسی کے پاس ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں بھائی پہلے بٹھاؤ، پنکھا چلاؤ، کو پانی شانی تو پلاؤ، یہ ادب نہیں ہے۔ آپ کس کام سے آئے ہیں پہلے وہ بتائیے، پہلے اصل کو رکھیے، پہلے مقصود کو رکھیے کہ آپ کا مقصود کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ پہلے مقصد اپنا بیان کریں کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں تو سبحان اللہ، نہیں ملتی تو آپ وہاں سے چلے جائیں۔ اصل کو پہچانو کہ ہمارے کام کی اصل کیا ہے، غرض کیا ہے اور مقصد کیا ہے۔ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آتے پہلے ٹھک ٹھک شروع کرتے، بھائی وہ پنکھا بند کرو، آتے پہلے ٹھک ٹھک شروع کریں گے، پنکھا چلائیں گے، لائٹیں جلائیں گے، شور مچائیں گے، رولا پائیں گے۔ بھائی آپ آئے کس لیے؟ اصل مقصود تو آپ نے چھوڑ دیا، اب اس میں بھی برکتی ہو گئی جب آپ نے زائد چیزوں کو ملا لیا، اب اخلاق بگڑ گئے۔ جب ایک بگڑے گا دوسرا تیسرا چوتھا اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہوگا۔ تو یاد رکھیے اصل کو تلاش کیجئے کہ ہمارا مقصود کیا ہے۔ بات کو مختصر کر رہا ہوں بھائی، یہ دنیا میں آ کے رنگینیوں میں کھو جانا ہے، کھانے پینے، بال بچے بنانے، گھر بنانے، فیکٹریاں پلازے بنانے میں ہم مصروف ہو گئے۔ مقصد ہمارا کچھ اور ہے، پہلے مقصد کو دیکھو، ہمارا مقصد کیا ہے۔ آپ مقصد کو پالو، خدا کی قسم اس کے ساتھ لاحق ہونے والی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ سمجھائی؟ لہذا آپ لفظ کلیم کو سمجھ لو، ال بھی سمجھ میں آ جائے گا، تا بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ کیوں جی قاری صاحب، ہے نا؟ ہمارے اساتذہ یہی کرتے تھے، پڑھاتے انگریزی تھے، پڑھاتے حساب تھے، سمجھ آ رہی ہے، پڑھاتے وہ دیگر سائنسی علوم تھے، لیکن ہر بات پڑھاتے ہوئے وہ بیچ میں اخلاق کو لے کر آتے تھے، وہ بیچ میں اخلاق کی بات کرتے تھے۔ یہی وجہ ہوتی تھی کہ سکولوں سے یہ گورنمنٹ سکولوں سے پڑھنے والے بھی اچھے خاصے مہذب لوگ ہوتے تھے۔ اب زور پڑھنے پر ہے، اب زور کتابوں پر ہے، اب زور نصاب پر ہے، اخلاق پر ہمارا زور نہیں ہے، ادب پر ہمارا زور نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پڑھنے کے بعد بچہ ہمیں ہی اپنا زور دکھاتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو ان چیزوں پر بھی غور کیجئے۔ اب آئیے ذرا اس سبق کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں والکالم، بھائی توجہ کرو، والکالم بکسر اللام جنس لا جمع۔ تو یہ ایک اعتراض تھا، ہم نے آپ کو بتایا کہ لفظ کلم بعض علماء کے نزدیک جو کالمن ہے لام کے کسرہ کے ساتھ، بعض علماء کہتے ہیں یہ جنس ہے، بعض علماء کہتے ہیں یہ جمع ہے۔ کوفیون وہ کہتے ہیں جمع ہے، لفظ کلیم وہ جمع ہے۔ علماء کوفہ جو نحوی حضرات کوفہ کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جمع ہے۔ کالیمن، بھائی کالیمن کی بات ہو رہی ہے، والکالم بکسر اللام، کلمن کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو اوپر بات ہو گئی کلمن کی۔ لام کے کسرہ کے ساتھ الکلم کا لفظ کیا ہے؟ کوفہ کے علماء کہتے ہیں کہ یہ جمع ہے، اور بصریون کہتے ہیں، بصرہ والے کہتے ہیں کہ بھائی الکلم جو ہے یہ جنس کا صیغہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اور امام ابن حاجب اور شیخ
امام عبد الرحمن ملا جامی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جنس ہے، یعنی امام ابن حاجب بھی علماء بصرہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں اور امام جامی بھی بصرہ کے قول کو ترجیح، اور ہمارے اساتذہ بھی بصرہ کے قول، علماء بصرہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ بات میں آ گئی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے آج صبح کی نیکیاں کی ہیں اس کا اجر و ثواب اللہ ہمارے اساتذہ کو کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ جو اساتذہ کا نام آیا تو الحمدللہ اس کا مطلب ہے اساتذہ کی نگاہ ہے، یہ نیک فالی ہے۔ چھینک آ جائے تو اس سے نیک فالی لینا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک نیک فالی ہوتی ہے، نیک کام میں اگر چھینک آ جاتی ہے تو۔ ہاں، جو برے کام ہوتے ہیں، قبیح چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں بد فالی نہ لیں، اس میں بد فالی نہ لیں، نیک فالی لی جا سکتی ہے، بد فالی جائز نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ توجہ کرو بھائی، الکالم بکسر اللام جنس لا جمع، تو امام جامی کیا فرماتے ہیں؟ الکالم، لام کے کسرہ کے ساتھ یہ جنس کا صیغہ ہے، لا جمع، یہ جمع کا صیغہ نہیں ہے، یہ جمع کا صیغہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ اصل میں سوال مقدر تھا، ایک سوال تھا کہ کالم جنس کی جمع ہے، تو صاحب کتاب نے بغیر اعتراض اور سوال کیے اس کا جواب دے دیا کہ سوال مقدر ہے کہ یہ جنس ہے یا جمع ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، ایک بات نمبر 2، میں نے آپ کو بھی بتایا کہ علماء بصرہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جنس کا صیغہ ہے، اور علماء کوفہ کہتے ہیں کہ لفظ کالم یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو امام جامی اور الشیخ امام ابن حاجب رحمہ اللہ، یعنی یہ جو علماء نحو ہے، یہ بصرہ والوں کا جو قول ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت امام جامی فرماتے ہیں اور ہمارے اساتذہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو بصرہ والوں کا قول ہے یہ زیادہ مضبوط ہے، یہ زیادہ مضبوط ہے۔ الکالم بکسر اللام جنس لا جمع، لفظ الکالم یہ لام کی کسرہ کے ساتھ جنس کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ نہیں ہے۔ اب بھائی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، جنس اور جمع کیا ہوتا ہے؟ جنس اور جمع کیا ہوتا ہے؟ جنس کس کو کہتے ہیں، جمع کس کو کہتے ہیں؟ بھائی دیکھو بھائی توجہ کرو، جو لفظ جمع ہوتا ہے نا، لفظ جمع کا اطلاق عربی میں، لفظ جمع کا اطلاق عربی میں 3 یا 3 سے زائد افراد پر ہوتا ہے، اور عرب کے علاوہ تقریباً 2 یا 2 سے زائد چیزوں پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ 2 کتابیں اردو کے اندر اور ہمارے نزدیک یہ جمع ہے، ایک مفرد ہے، اور اگر ایک اور کتاب مل جائے گی تو اب 2 کتابیں ہو گئی اور ان 2 پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن عرب کیا کرتے ہیں، وہ 2 پر جمع کا اطلاق نہیں کرتے، وہ 2 پر جمع کا اطلاق نہیں کرتے، وہ 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، وہ 2 کو تثنیہ کہتے ہیں۔ تاری عابد صاحب اے نسخہ سلمان صاحب نے دیو، سمجھ میں آ رہی بات ہے آپ کو؟ اور عرب کیا کہتے ہیں؟ عرب کہتے ہیں، بھائی توجہ کریں، عرب کہتے ہیں کہ 3 یا 3 سے زائد اشیاء اور افراد ہوں گے تو وہ اس کو جمع کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جمع کا اطلاق کم از کم 3 افراد پر ہوتا ہے، جمع کا اطلاق کم از کم 3 افراد پر ہوتا ہے۔ توجہ کرنا بھائی، جمع کا اطلاق نمبر 1 3 پر ہوتا ہے، نمبر 2 وہاں پہ گنتی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں 3 کتابیں، لفظ کیا ہے؟ کتاب، لفظ کیا ہے؟ کتاب۔ یا تو آپ گنتی کا ساتھ لفظ بولو گے، یا تو آپ گنتی کا کوئی لفظ بولو گے، یا کوئی اور ایسا لفظ کہ جو جمع پر دلالت کرنے والا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو 3 کتابیں، یا آپ کہتے ہو بہت کتابیں، یا آپ کہتے ہیں کل کتابیں، یا آپ کہتے ہیں ساری کتابیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کل، یہ ساری، تمام، سمجھ آ رہی ہے؟ 3 یہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں 3
کل، ساری، بہت، یہ سب الفاظ جمع پر دلالت کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یا کم از کم آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ یہ والے الفاظ تو استعمال نہیں کرتے، لیکن آپ جمع کے اندر سمجھو بھائی، یا آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ مفرد لفظ کو تبدیل کر دیتے ہیں. لفظ کیا ہے مفرد؟ کتاب. اور جب آپ بولتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کتابیں. کیا کہتے ہیں؟ کتابیں. تو آپ نے کتاب سے کتابیں بنا دیا، تو یہ بھی جمع پر دلالت ہوتی ہے کہ آپ لفظ کو بدل دیتے ہیں. یہ ہے جمع کی علامت. توجہ بھائی، جمع دو چیزیں ہو گئی. نمبر ایک، جنس جمع کا اطلاق کم از کم 3 افراد پر ہوتا ہے یا اس سے زائد پر. اس میں وہ 3 بندے سمجھے جائیں گے، 3 چیزیں سمجھی جائیں گی، یا اس میں کل کا لفظ آئے گا، جمی کا لفظ آئے گا، بہت کا لفظ آئے گا، یا ساروں کا لفظ آئے گا. اس طرح کی کوئی نہ کوئی وہاں پر علامت مولانا عابد صاحب موجود ہوگی. جب ایسی کوئی لفظ موجود ہو، سمجھ جاؤ یہاں پر جمع کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں پر جمع. جنس کیا ہوتا ہے؟ جنس کے اندر بہت سارے افراد ہوتے ہیں. توجہ، جنس میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں. لفظ جنس ایک پر بھی دلالت کرتا ہے، اور لفظ جنس بہت سارے افراد پر بھی دلالت کرتا ہے، مگر اس میں بہت سارے، کل، تمام وغیرہ وغیرہ جیسے الفاظ نہیں ہوتے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے، توجہ کریں بھائی، توجہ. جنس کیا ہوتا ہے؟ جمع کا اطلاق کبھی بھی 3 سے کم پر نہیں ہوگا، اور جنس کا اطلاق بہت سارے افراد پر بھی ہوتا ہے اور ایک پر بھی ہوتا ہے. جمع کا اطلاق 3 پر ہوگا، 3 سے کم نہیں ہوگا. اور جنس کا اطلاق قلت پر بھی ہوتا ہے، کثرت پر بھی ہوتا ہے. جنس کا اطلاق قلت پر بھی ہوتا ہے اور کثرت پر بھی ہوتا ہے. جنس کا اطلاق وحدت پر، ایک پر بھی ہوتا ہے، وحدت پر بھی ہوتا ہے، اور جمعیت پر بھی ہوتا ہے. وحدت و جمعیت، قلت و کثرت. ادھر کا ادھر ٹوچ نہ لگاؤ. سمجھ آ رہی؟ اور یہ ذہن، میرے جملے ذہن میں بٹھایا کرو. علماء کی ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا کرو کہ کون سا لفظ کہاں پر استعمال کیا گیا ہے. وہ ٹوچ ایسے نہیں لگا دیتے، وہ سوچ سمجھ کے لگاتے ہیں. قلت و کثرت، وحدت و کثرت نہیں بھائی، وحدت و جمعیت. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جنس کا اطلاق وحدت پر بھی ہوتا ہے اور جمعیت پر بھی ہوتا ہے، قلت پر بھی ہوتا ہے اور کثرت پر بھی ہوتا ہے. دیکھو بھائی، توجہ توجہ. میں کہتا ہوں بہت انسان. کیا کہتا ہوں؟ بہت انسان. توجہ بھائی، بہت انسان. جب میں نے کہا تھا نا بہت کتابیں یا ساری کتابیں، تو ساتھ بہت اور ساری اور کل کے لفظ کا اضافہ کر کے، توجہ بھائی، ساتھ جو لفظ بولا تھا اس لفظ کی بھی حیت کو میں نے بدل دیا تھا. لفظ تھا کتاب. یہ نہیں کہو گے آپ کبھی بھی ساری کتاب، مراد لیں بہت سی کتابیں. بہت کتاب یہ نہیں کہو گے آپ. تمام کتاب نہیں کہو گے. آپ کہتے ہو بہت کتابیں. دیکھو آپ اس لفظ کو بدل رہے ہو، مفرد کو بدل رہے ہو. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل کتابیں، بہت کتابیں، ساری کتابیں. دیکھیں آپ لفظ کتاب کو بدل رہے ہیں یہ والے الفاظ لگا کے. اب دیکھو میں کہتا ہوں بہت انسان. کیا لفظ انسان کو بدلا میں نے؟ ایک بندہ ہو، ایک رجل ہو، ایک آدمی ہو، اس کو کیا کہو گے؟ انسان. بہت انسان ہو تو کیا کہیں گے؟ بہت انسان، سارے انسان، کل انسان. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ لفظ انسان کو بدل نہیں رہے. حالانکہ وہ جمع پر دلالت کرنے والے الفاظ آ رہے ہیں تو لفظ انسان جنس ہوگا. وہ ایک پر بھی بولا جاتا ہے اور 1,00,000 پر بھی بولا جاتا ہے. وحدت پر بھی بولا جا رہا ہے، جمعیت پر بھی بولا جا رہا ہے، قلت پر بھی بولا جا رہا ہے، کثرت پر بھی بولا جا رہا ہے. اور لفظ میں کوئی تغیر و تبدل بھی نہیں آ رہا. یہ علامت ہے جمع اور جنس کو پہچاننے کی. جمع اور جنس کو پہچاننے کی. سنو، ایک تو علامت بتا دی
اور ساتھ ہمیں یہ بھی پتا چل گیا جنس اور جمع میں فرق ہوتا ہے. جمع میں 3 سے کم افراد نہیں ہوتے، جنس میں 1 بندہ بھی ہو سکتا ہے. جمع میں بہت لوگ ہوتے ہیں، جنس میں بھی بہت لوگ ہوتے ہیں. فرق کہاں پر ہے؟ فرق یہاں پر ہے کہ جمع میں بھی بہت لوگ، جنس میں بھی بہت لوگ. فرق کہاں پر ہے کہ جمع میں 3 سے کم نہیں، اور جنس میں 1 بندہ بھی، 1 فرد بھی، 1 شے بھی ہو تو وہ جنس ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جمع کا اطلاق 3 سے کم پر نہیں ہوتا، جنس کا اطلاق 3 سے کم پر بھی ہوتا ہے، بہت پر بھی ہوتا ہے، کم پر بھی ہوتا ہے. لفظ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. میں نے آپ کو مثال دے دی، میں نے کہا انسان، ایک بھی انسان ہے، اور یہ ہم جتنے بیٹھے ہیں کیا بیٹھے ہیں؟ انسان بیٹھے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو یہ جمع اور جنس میں فرق ہو گیا بھائی، جمع اور جنس میں سمجھ میں آ گیا. والکالم بکسر اللام جنس لا جمع، لفظ کالم جو ہے یہ لام کی کسرہ کے ساتھ جنس ہے، جمع نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ سوال مقدر تھا کہ کالمون بھائی جنس کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن حق کیا ہے، واضح کیا ہے، مضبوط کیا ہے دلیل؟ تو امام جامی نے فرمایا کہ یہ کالمون کا لفظ جنس کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جمع کے طور پر استعمال نہیں ہوتا. اور پھر میں نے آپ کو بتا دیا جمع اور جنس میں فرق یہ ہے کہ جمع میں 3 سے کم نہیں ہوتے، بہت ہوتے ہیں. سمجھ آ رہے ہیں؟ 3 یا 3 سے زائد ہوتے ہیں. جنس میں زیادتی بھی آ سکتی ہے، 1 فرد یا 1 شے یا 1 رجل بھی جنس کے ضمن میں دائرے میں آ سکتا ہے. اب ذرا دیکھو بھائی، تمروں و تمرتن، یہ بھی جائز ہے، میم کو آپ ساکن کر دو، تمرن و تمرتن. اور کالمون کے وزن پر تعمیروں و تعمیراتن، تعمیروں و تعمیراتن بھی کہا جا سکتا ہے. ہم نے یہ دلیل دی بھائی، ہم نے یہ دلیل دی، یعنی علماء بصرہ نے دلیل دی، یعنی امام جامی نے دلیل دی، یعنی شیخ ابن حاجب نے دلیل دی، یعنی ہمارے اساتذہ نے دلیل دی. ایک اور نقطہ یہاں پر واضح ہو گیا، توجہ بھائی توجہ، آپ نے شاید غور نہیں کیا میری بات پر، میری بات پہ آپ نے غور نہیں کیا. توجہ بھائی، دیکھو اپنا ہر کمال، اپنا ہر کمال اپنے بزرگوں کے نظر کر دو، برکت اس میں ہے. یہ مت کہو میں نے کیا، کہو اللہ نے توفیق دی. یہ مت کہو میں نے کیا، کہو میرے اساتذہ کی دعا ہے. یہ مت کہو کہ میں نے یہ کر دیا، کہو میرے شیخ کی نظر ہے. توجہ فرما رہے ہیں کہ ہر کمال کی نسبت اپنے اکابرین کی طرف کر دو، اس میں آپ کو اکابرین کا بھی فیض ملنا شروع ہو جائے گا. آپ کہو کہ حضور کی نگاہ ہے، حضور کا کرم ہے، یہ اہل سنت ادب والے ہیں. یہ مت کہو کہ ہم نے کیا، کہو یہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے. اللہ اور اس کا. یہاں پر ایک نقطہ بھی سمجھ لو، مسئلہ بھی شریع سمجھ لو بھائی. ہمارے اکثر احباب کہتے ہیں اللہ رسول کا فضل ہے. کیا کہتے ہیں؟ ایسے نہ کہیں، ایسا نہ کہیں، بیچ میں واو عاطفہ لے کر ہے، زیادہ بہتر یہی ہے. ہمارے اکابر فرماتے ہیں یہ نہ کہو اللہ رسول کا فضل ہے، کہو اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. ذات میں مغایرت ہے، فضل میں اللہ نے مغایرت ہی نہیں رکھی. مغایرت غیر، وہ خالق ہے، رسول اللہ مخلوق ہے، واو عاطفہ ہے، یہ مغایرت کے لیے آتا ہے. یہ آ کر بتاتا ہے کہ جو واو سے پہلے ہے وہ اور ذات ہے، واو کے بعد جو ہے وہ اور ذات ہے. تو بھائی توجہ، ذات ہونے میں مغایرت ہے، فضل فرمانے میں اللہ نے کوئی مغایرت نہیں رکھی. آئے ہائے، نہیں سمجھے نہیں ہے؟ ذات میں مغایرت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ایک فضل کیا، اللہ اور اس کے رسول نے اپنے ایک فضل سے ان کو غنی کر دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذات میں مغایرت ہے کہ اللہ اور ہے، رسول اور ہے. کس اعتبار سے؟
کس اعتبار سے؟ ذات کے اعتبار سے وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، رسول اللہ مخلوق ہیں، افضل مخلوق ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ یہاں مغایرت رکھی، فضل میں مغایرت نہیں رکھی، غیریت کو بیان نہیں کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب غیریت کو نہیں رکھا، تو ذات میں مغایرت کو بیان کیا، فضل میں مغایرت کو بیان نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے اپنے ایک فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ قاری صاحب بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ سبحان اللہ، دیکھو کیسی محبت ہے، اللہ اکبر۔ ایسی محبت آپ کو ڈھونڈے نہ ملے، ڈھونڈے نہ ملے۔ جو اللہ تعالی کی شان، کمالات، اوصاف اور صفات مخلوق کو دینے کے لیے ہیں، مخلوق کے لیے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہر وہ نعمت اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ سمجھ آ رہی نا؟ تو یوں کہیں اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے، یہ نہ کہیں اللہ رسول کا فضل ہے، یہ نہ کہیں، بیچ میں واو لے کر۔ سمجھ آ رہی نا؟ اور بعض جو جذباتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے مغایرت کر دی ہے، اور بھائی ذات میں مغایرت ہے، ذات میں مغایرت ہے، کمال میں اور فضائل میں اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہاں پر مغایرت بیان نہیں کی۔ اگرچہ ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جو رسول اللہ جس فضل کے مالک و مختار ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اپنا ذاتی نہیں ہے۔ اچھا بھائی بات طویل ہو گئی۔ کتمریوں و تمراتین یا تعمیریوں و تعمیراتین، دیکھو بھائی تعمیراتن کا معنی ہوتا ہے ایک کھجور، کھجور کا ایک دانہ، کھجور کا ایک دانہ۔ تعمیرن کا معنی ہوتا ہے کھجور، وہ ایک ہو یا بہت کھجور ہو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک کھجور، یا یوں کہتے ہیں بہت کھجور۔ یہ تو اب ہم بڑے شہنشاہ لوگ ہیں نا، ہم جمع جنس کو بھی جمع بنا دیتے ہیں، بہت کھجوریں۔ میں نے بہت کھجور دیکھی، میں نے کھجور کے ٹرکوں کے ٹرک دیکھے۔ اور بولو تو صحیح یار، بولتے نہیں ایک تو آپ۔ جب آپ نے یوں کہا کہ میں نے کھجور کی شپ دیکھی، میں نے کھجور کے ٹرک دیکھے، میں نے کھجور کا انبار دیکھا، میں نے بہت کھجور دیکھی، تو اب لفظ کھجور جنس ہے۔ جب آپ یوں کہیں گے میں نے کھجوریں دیکھی، اب یہ لفظ جمع ہے۔ ہاں کھجور کے درخت دیکھے، کھجور کے درخت دیکھے، کھجور کے، اب لفظ کھجور کیا ہے؟ جنس ہے۔ میں نے کھجوروں کے درخت دیکھے، اب یہ جمع ہے۔ مون گال سمجھ آئی گی؟ جمع اور جنس میں فرق ہے، دیکھو لفظ بدل رہا ہے، کھجوروں کے درخت دیکھے، کھجور سے کیا بنا دیا؟ کھجوروں بنا دیا نا، جمع ہو گیا۔ لفظ نہ بدلے، لفظ نہ بدلے، وہ ایک پر بھی بولا جا سکتا ہو اور بہت پر بھی، وہ جنس ہوتا ہے۔ کھجور کے بہت درخت دیکھے، بہت کھجور دیکھی میں نے، بولتے نا یہ جملہ، تو پتا چلا یہ جنس کا صیغہ ہے۔ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، الیہ یصعد۔ اب ہماری دلیل دیکھو بھائی، ہمارے اساتذہ کی دلیل دیکھو، امام جامی شیخ ابن حاجب اور علماء بصرہ کے علماء کی دلیل دیکھو۔ ہمارے اکابرین یہ دلیل دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب، کہتے ہیں یہ آیت مبارکہ ہماری دلیل ہے کہ لفظ کلم جنس کے طور پر جنس، لفظ کلم جنس ہے، لفظ کلم جنس ہے۔ سمجھو بھائی سمجھو۔ اچھا یہ کیسے پتا چل گیا؟ اور یہی لفظ اسی آیت سے علماء کوفیون بھی استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہاں جو لفظ کلیم ہے نا وہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، جمع کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں۔ علماء بصرہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جنس کے طور پر استعمال ہوا۔ کوفہ والے کہتے ہیں اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو جمع کے طور پہ استعمال ہوا۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ بحثیں کب ہوتی ہیں؟ یہ بحثیں آپس میں منافرت کے لیے، عداوت کے لیے، دشمنی کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ علم اور یہ دلیلیں اور دلیلوں کی گٹھڑیاں اور انبار اور پہاڑ لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہے، یہ تو علم کو آگے بڑھانے کے لیے ہے، یہ تو علم کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے، اس میں تو محبت اور پیار ہے۔
سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس میں ایک دوسرے کی مدد ہے، ایک دوسرے کی آگے اس کو بڑھانے کا یہ ایک ذریعہ ہے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، علم پڑھ کے تو دوسرے کے دستوں کے گریبان ہو جاتے ہیں، ٹانگیں کھینچنے لگ جاتے ہیں، قتل و غارت و فساد دنگا کرتے ہیں۔ یہ مت کیجئے۔ علم اور یہ دلائل اس بات کے لیے ہیں، علم کو آگے بڑھانے کے لیے ہیں، سمجھ آئی نا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی علم کی تقویت کا باعث بننے کے لیے دلائل ہوتے ہیں، یہ آپس میں لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر یہ ذریعہ ہوتا یہ کتاب بے نہ پھیلتی، علماء دستوں گریبان ہو جاتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ دیکھو ایک ہی آیت میں پڑھ رہا ہوں، علماء کوفہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں جو لفظ کلیم آیا ہے یہ جمع کے طور پر آیا ہے، اور علماء بصرہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ جو لفظ آیا نا یہ جنس کے طور پر آیا ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ پہلے ہماری دلیل سن لو، ہمارے کابرین کی دلیل سن لو بھائی۔ دیکھو توجہ بھائی، لفظ الکلیم جنس کے لیے آیا ہے، جمع کے لیے نہیں آیا۔ ہمارے کابرین دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر یہاں پر الکلیم آتا جمع کے لیے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں اے علماء کوفہ اگر یہ الکلیم آتا جمع کے لیے تو یہ جمع مکسر ہوتا۔ کیا ہوتا؟ یہ جمع مکسر ہے۔ تو جمع مکسر کی جو آگے صفت آتی ہے وہ یا تو جمع ہی آتی ہے یا واحد آتی ہے، واحد مؤنث آتی ہے۔ نہیں پتا آپ کو؟ جمع مکسر ٹھیک ہے نا، یا تو اس کی جب آپ صفت لے کر آؤ گے، صفت لے کر آؤ گے، یا جمع لے کر آؤ گے، یا بتویل جماعتن کے کر کے تو آپ اس کی واحد مؤنث لے کر آؤ گے۔ جماعتن بھی واحد مؤنث ہے، آگے اس کی صفت بھی واحد مؤنث لے کر آؤ، یہ کہا۔ یعنی یوں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے کابرین کہتے ہیں کہ اگر یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا تو پھر آیت یوں ہوتی الیہ یصعد الکلم الطیبات، الیہ یصعد الکلم الطیبات، الکلم جمع، الطیبات اس کی صفت وہ بھی جمع۔ سمجھ میں آیا سلمان؟ انگلی رکھو اوپر۔ یا الکلم یوں ہوتا الیہ یصعد الکلم الطیبات، الکلم جماعت ان کی تعویل میں لے کر، سمجھ میں آ رہی ہے، اس کی صفت تم کیا لے آتے؟ الکلمات لے آتے بھائی۔ تو جب کہ اللہ پاک نے الطیبات نہیں فرمایا، الکلمات الطیبات بھی نہیں فرمایا، الطیبات بھی نہیں فرمایا، الطیبات بھی نہیں فرمایا۔ توجہ ہے؟ صفت کیا لے کر آئے؟ مذکر کی۔ سو ہمارے کابرین فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ الکلیم جمع کے لیے نہیں، یہ تو جنس کے لیے ہے۔ جمع کے لیے ہوتا تو الطیبات صفت آتی یا الطیبات آتی، جب الطیبات بھی نہیں ہے، الطیبات بھی نہیں ہے، پھر یہ الکلیم قرآن مجید میں جمع کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ کس کے لیے ہوا؟ جنس کے لیے۔ کیا کہہ رہے ہو مولانا؟ جنس کے لیے ہوا۔ الکلیم جنس ہے یا جمع ہے؟ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے آپ۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ جواب سمجھ میں آ گیا؟ یہ اس کا جواب ہے بھائی، یہ ہماری دلیل تھی۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو کل یہیں سے علماء کوفہ کی جو دلیل اور ہماری دلیل کا جو جواب انہوں نے دیا ہے وہ انشاءاللہ العزیز کل عرض کریں گے، اور کوفہ والوں کے دلائل بھی دیکھیں گے جو انہوں نے ہماری دلیل کو توڑا ہے۔ پہلے ان کی دلیل دیں گے، وہ ہماری دلیل کو توڑیں گے، ہم اس توڑ کے انشاءاللہ پھر جواب دیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔